خطیب، مولانا لوگ، مفتی صاحب، عالم صاحب، ان کا کیوں گلا دبایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تمہیں ہم نے امت کو جوڑنے کے لیے کہا تھا، تم نے امت کو توڑا، تمہارے جملوں نے امت کو توڑا، تمہارے بیانات نے امت کو توڑا، تمہاری حدیث کی تفسیر اور تشریح نے امت کو توڑا، تم نے قرآن کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، غلط پیش کیا۔ اللہ معاف کرے، بیانات کی پکڑ ہوگی وہاں پر۔ میں تو آیا ہوں، مجھے میری فکر ہے کہ میں 1 گھنٹہ جو باتیں بیان کر رہا ہوں، کیا میرا عمل ان باتوں پر ہے یا نہیں ہے؟ اگر اللہ میرے بیانات میرے سامنے رکھ دیں اور عمل کے بارے میں مجھ سے پوچھیں یہ تمہارے بیان ہے اور یہ تمہارا عمل ہے، دونوں الگ ہے، کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ امام کا بیان کرنا بھی اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، اور بیان نہ کرے تو لوگ امامت کے لیے نہ رکھیں، بیان نہ کرے تو لوگ عزت نہ کریں، اگر بیان کرے تو اللہ پکڑ کرے، بیان نہ کرے تو کتمان علم کے جرم میں جائے گا، علم کو چھپانے کے چکر میں۔ وہ جماعت کو بھی اللہ نے دیکھا جو علم کو چھپایا کرتی تھی، کچھ خراب ہڈیاں ہیں، وہ ہڈیوں کو جمع کیا گیا، اور علماء کی ایک جماعت ہے، ان کے کندھوں پر وہ ہڈیاں رکھی گئی، اور وہ کندھے ان کے زخمی ہونے کی وجہ سے وہ چیخ رہے ہیں۔ یہ علم کو چھپانے والے لوگ ہیں، علم کو چھپانے والے، دونوں میں پکڑ ہے۔ اگر علم چھپایا تو پکڑے گئے، علم بتایا تو بھی پکڑے گئے۔ تو عالم ہونا کوئی آسان نہیں ہے، منہ کا کھیل نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ امام بننا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ حافظ بننا بھی آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ جب ایک بیان پر پکڑ ہے تو قرآن کے پڑھنے پر پکڑ کیوں نہیں ہوگی؟ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو، بڑی بڑی آیتیں اور سورتیں پڑھتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ حافظ ہو کر ٹی وی دیکھتے ہو، حافظ ہو کر جھوٹ بولتے ہو، حافظ ہو کر فلمیں دیکھتے ہو، حافظ ہو کر غیبت اور چغلی کی مجلسیں سجاتے ہو۔ یہ پکڑ سب کے لیے ہے، کوئی آزاد نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں علماء اور حفاظ کو دین کا ٹھیکیدار ہم نے بنا دیا، ہم آزاد ہیں۔ نہیں بھائی، کوئی آزاد نہیں ہے۔ ٹھیلے لگانے والے سے بھی اتنی پوچھ تاچھ ہوگی جتنی امام صاحب سے ہوگی، جتنی مؤذن صاحب سے ہوگی، جتنی صدر صاحب سے ہوگی، جتنی وزیر و مشیر سے ہوگی، جتنی چمار سے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام ہے یہ کہ اللہ علماء سے سوال کرے گا، ہم سے نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اگر اللہ ہم سے یہ سوال کر دے کہ تم حافظ کیوں نہیں بنے، تو جواب کیا ہے ہمارے پاس؟ اللہ ٹائم نہیں تھی، فرصت نہیں تھا۔ عالم کیوں نہیں بنے؟ ڈاکٹر بننے کا وقت تھا، انجینئر بننے کا وقت تھا، ٹھیلے لگانے کا وقت تھا، عالم بننے کا وقت کیسے نہیں ملا؟ کیا جواب ہے؟ کچھ بھی جواب نہیں ہے ہمارے پاس۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم عالم حافظ بننا نہیں چاہتے تھے، یہ ذمہ داری پوری نہ ہو سکے، ہم نے ذمہ داری سے پیچھے ہٹ گئے اور عالم حافظ کسی اور کو بنا دیا، اور ان کو دین کا ٹھیکیدار سمجھ لیا، اور ان پر انگلی اٹھانا آسان سمجھ لیا۔ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی باپ کی نماز جنازہ خود پڑھائے، اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے کان میں اذان خود دے۔ بھئی بچہ پیدا ہو رہا ہے آپ کا، اور اذان امام دے رہا ہے۔ باپ آپ کا دنیا سے جا رہا ہے، نماز جنازہ امام پڑھا رہا ہے۔ آپ کے سینے سے جو دعا نکلے گی وہ امام کے سینے سے نکل ہی نہیں سکتی ہے۔ امام صاحب تو اپنے والد محترم، اپنی والدہ کے دنیا سے جانے پر رو رو کر تڑپ کر دعا کریں گے۔ آپ کی ماں مری ہے، آپ کا دل دکھا ہے، آپ کو رو کر تڑپ کر دعا کرنا پڑے گی، کوئی دوسرا نہیں آنے والا ہے۔ آپ کو ہی سورہ یاسین پڑھنا پڑے گی۔ مدرسے کے بچوں کو بلا دیا، 10-20 بچوں کو ایک ایک پارہ ذمہ داری دے دی، وہ بچوں کو آپ 1000 روپیے دے دو، ایمانداری سے کوئی بچہ ایک پارہ نہیں پڑھتا۔ بھئی قصور بچوں کا نہیں ہے، آپ کا ہے۔ نبی کے زمانے میں کیا یہ طریقہ تھا کہ بلا دیا اور قرآن اپنے ماں باپ کو بخشوایا؟ خود پڑھا کرتے تھے صحابہ اکرام۔ اللہ کے نبی نے کسی اور سے بخشوایا نہیں ہے، صحابہ نے کسی اور سے بخشوایا نہیں ہے، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اور یہ اللہ کسی سے بخشوایا نہیں ہے۔ کیوں ہم کسی اور کے محتاج ہیں؟
ہم کیوں اتنی محنت نہیں کر لیتے؟ بار بار ہماری گاڑی خراب ہوتی ہے نا، ایک بات بتاؤں، وہ گاڑی کا عالم بن جاتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ ٹائر کہاں پنکچر ہوا کہاں نہیں ہوا، کون سا فالٹ ہے۔ جب آپ کو ٹو ویلر میں سمجھ میں آ رہا ہے تو اپنے اندر کا دین کا فالٹ سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اتحیات مجھے نہیں آتی، دعائے قنوت مجھے نہیں آتی، آنا چاہیے، ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتے۔ تو آپ نے چوتھی جماعت جو تھی، آپ نے دیکھا کہ خنزیر کی شکل ہے اور دھڑ انسانوں کا ہے، بڑے گھبرائے اللہ کے نبی، جبریل کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ جھوٹی گواہی دینے والے لوگ ہیں۔ جھوٹ بولنا آسان ہے اور جھوٹی گواہی دینا بھی بہت آسان ہے، کہ آپ کا دوست بڑا بگڑا ہوا ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، شبابی ہے، جیسا بھی ہے، لیکن جب رشتہ آیا تو دوست کی خوب تعریف ہو رہی ہے۔ اپنا بیٹا ان لوگوں کا پوٹا والا معاملہ ہے، اتنی تعریف ہو رہا، میرا بیٹا اگر کچھ بھی کرے تو اچھا ہے، اور دوسرے کا بیٹا اگر حافظ قرآن بھی ہو، عالم دین بھی ہو، تو وہ برا ہے، اس لیے کہ وہ دوسروں کا ہے۔ میرا بیٹا اچھا اس لیے ہے کہ وہ میرا ہے، چاہے وہ کیرم کھیلے، چاہے وہ لوڈو کھیلے، چاہے وہ رمی کھیلے، چاہے وہ سود کا کاروبار کرے، کچھ بھی کرے، وہ میرا ہے تو میرا ہے، جو دوسروں کا ہے وہ دوسروں کا۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ تو بالکل غلط بات ہے، جھوٹی گواہی دینا اپنے بیٹے کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں۔ کیس ہوتے ہیں، اس پر کیس کر دیا، اس پر کیس کر دیا، جھوٹے گواہ خرید لیا، وکیل خرید لیا، جج خرید لیا۔ یہ جتنے خریدنے والے کام ہیں، ان کے چہرے خنزیر بنے ہوئے ہوگے، سور بنے ہوئے ہوگے۔ پانچویں جماعت آپ نے دیکھا، کچھ عورتیں ہیں جن کی شکل کتوں کی بنی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ چیخ رہی ہے اور بالکل کتے کی آواز نکل رہی ہے۔ اللہ کے نبی گھبرائے، کہا کہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو زبان درازی کیا کرتی تھی، اپنی ماں سے زبان لڑایا، شوہر سے زبان لڑایا، اور سب سے زبان سے لڑنا سیکھ لیا، اینٹ کا جواب پتھر سے، اینٹ کا جواب پتھر سے۔ میرا شوہر تو میری مٹھی میں ہے، ایک جملہ مجھے نہیں بولتا، میری ماں میری مٹھی میں ہے، میرا بھائی میری مٹھی میں ہے، جتنوں کو مٹھی میں کیا ہے، یہ مٹھی کھلے گی اور چہرہ کتے کا بنے گا، بال بکھرے ہوئے ہوگے اور لٹکے ہوئی ہوگی۔ مٹھی میں کرنے کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا۔ کیا حضرت عائشہ نے اپنے شوہر کو مٹھی میں کیا؟ کیا حضرت صفیہ نے اپنے شوہر کو مٹھی میں کیا؟ کیا حضرت سمیہ نے اپنے شوہر کو مٹھی میں کیا؟ عورت کی شان یہ ہے کہ وہ شوہر کو شوہر کے رتبے اور مرتبے پر رکھے، عورت کی شان یہ ہے کہ وہ بھائی کو بھائی کے درجے پر رکھے، باپ کو باپ کے درجے پر رکھے۔ آپ کون ہوتے ہو کسی کو کسی درجے سے نیچے گرانے والے؟ یہ تو غلط بات ہے۔ تھوڑا آگے آپ گزرے، کچھ عورتوں کو دیکھا کہ ان کے بال لمبے ہیں اور بالوں سے انہیں پھانسی دی جا رہی ہے اور وہ چیخ رہی ہیں۔ کہا یہ کون ہے؟ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے بالوں کی نمائش کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ دوپٹہ سر سے گرا تو فرشتے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے زمانے میں وحی کا سلسلہ بند ہوا، آپ بڑے پریشان، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ وجہ آپ نے معلوم کی تو بتایا گیا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بال نظر آ رہا تھا، اس لیے فرشتہ اندر نہیں آ رہا۔ امہات المومنین ہے، سمجھدار زوجہ ہے، مددگار زوجہ ہے، غمخوار زوجہ ہے، اور کتنے بال تھے؟ پیشانی کا ایک بال حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تھا، جانے انجانے میں رہ گیا، وحی کا سلسلہ رک چکا تھا، حضرت جبریل گھر میں تشریف نہیں لائے۔ جتنا کتے کی نفرت ہے، کتا گھر میں ہو تو فرشتے نہیں آتے، تو اتنی ہی نفرت عورت کے بال کے دکھنے کی ہے اسلام میں۔ عورت کا بال نظر آ جانا، کتے کو جتنی نفرت سے دیکھتے ہو اس عورت کو اتنی نفرت سے دیکھو جو اپنے بالوں کی نمائش کر رہی ہے۔ کیوں کی نمائش؟ حضرت عائشہ کے بال کسی نے دیکھے؟ حضرت فاطمہ کے بال کسی نے دیکھے؟ حضرت فاطمہ دنیا سے گئی ہے، انتقال دن کے وقت ہوا، جنازہ شام کے وقت اٹھا، کیوں کہ کسی کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے۔
حالانکہ جنازے کے اندر ہے، جنازے کے اوپر پڑی تو کیا ہو جائے گا؟ جنازے کے اوپر تو کفن ہوتا ہے. اگر میت پر نظر بھی پڑ گئی کسی کی تو کوئی بے پردگی ہوگی؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے بے پردگی نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے زندوں پر اسلام کے حکم ہے، مرنے والے پر ہے؟ مرنے والے کو نماز کا سوال ہوگا؟ بھئی آپ مردوں کو پوچھے گئے بھئی فجر کیوں نہیں پڑھا، ظہر کیوں نہیں پڑھا، اس کے خبر پر جا کر کوئی پوچھتا ہے؟ مر گیا، ختم. حضرت فاطمہ تو دنیا سے چلی گئی تھی، اب اگر بے پردہ بھی ہو جاتی تو آپ گناہگار تھی؟ ارے بھئی بولو نا. نہیں تھی. آپ نے خود سے اپنے بال بتائے؟ نہیں بتائے. اب دنیا سے چلے گئی تو کسی اور نے حفاظت نہیں کی تو اس کے الگ میٹر ہے. جیسے حضرت علی نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الگ بات ہے. لیکن حضرت فاطمہ نے پہلے کہہ دیا تھا میرے جنازے پر کسی کی نظر نہ پڑے. حضرت فاطمہ کی جماعت سے بے دخل کر دیا جائے گا ایسی عورتوں کو جو اپنے بالوں کی نمائش کیا کرتی تھی. اس میں ہماری بیوی بھی ہو سکتی ہے، ماں بھی ہو سکتی ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، بھتیجی بھانجی کوئی بھی ہو سکتی ہے. کچھ آپ آگے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں کہ جن کی شرمگاہیں اوپر ہیں اور کچھ مردوں کی شرمگاہیں اوپر ہیں. یہ زانیہ عورتیں اور زانی مرد ہیں، زنا کرتے تھے آپس. زنا آئندہ زمانے میں اور اس زمانے کے بعد جو زمانہ آئے گا، اس زمانے میں میں بتا رہا ہوں شوہر بیوی ہوتے پر لوگ زانی اور زانیہ شامل ہو گئے، اس لیے کہ ان کا نکاح ختم ہو جائے گا، دونوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا. شوہر نے غصے میں طلاقیں دے دی، شوہر سمجھ رہا ہے یہ میری بیوی ہے، حالانکہ بیوی نکاح سے نکل گئی اور بیوی کو تو کچھ مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے. کتنی بیویاں ایسی ہے. دارالقضا میں ایک مسئلہ آیا تھا کہ ابھی لیٹسٹ مسئلہ ہے، ابھی چل رہا ہے، وہ میں نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ نہ چلے. ایک شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو چھوڑ ہی نہیں رہا، چھوڑتا ہی نہیں ہے، بار بار طلاق دے دیتا ہے، بار بار گھر سے گھسیٹ کر لے کر جاتا ہے. علماء نے سمجھایا، فقہا نے سمجھایا، دارالقضا والوں نے سمجھایا. پہلے ناندیڑ میں تھا اللہ کا بندہ، اپنی بیوی کو لے کر پھر پربھنی شفٹ ہو گیا. ابھی میٹر حال ہی میں چل رہا ہے. 3 سال سے یہی سچویشن ہے. ہر 2-4 مہینے میں بیوی کے پاس آ جاتا ہے، چل میرے ساتھ، لے کر جاتا ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ رہتا ہے، پھر طلاق دیتا ہے اور چھوڑتا ہے، پھر لے جاتا ہے، پھر طلاق دیتا ہے، چھوڑتا ہے. یہ زنا ہے. شوہر بیوی تم ہو ہی نہیں، تمہیں کس نے اتھارٹی اور اجازت دی ہے میاں بیوی بن کر رہنے کی؟ شریعت کو کھیلواڑ اور تماشا بنا کر رکھا ہے. 3 مرتبہ بول دیا، بات ختم، اب کوئی گنجائش نہیں ہے. تو وہ لوگ ہو گئے زانی مرد، زانی عورتیں. تو اللہ بچائے ہم تمام کو ان چیزوں سے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے بڑھے تو دیکھا چھوٹے چھوٹے خط کے لوگ ہیں، چونٹیوں کے خط کے، اور ان پر پہاڑوں کو گرایا جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی چونٹی کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی کافی ہے، پتھر، ایک ناخن بھی کافی ہے. ناخن سے چونٹی مرتی ہے نا، مرتی ہے نا بھائی. لیکن وہ لوگوں کو چونٹی کی شکل میں وہ لوگ ہیں، ان پر پہاڑ گرایا جا رہا ہے. پہاڑ، اتنا سخت پہاڑ. اللہ کو کتنا غصہ آیا ہوگا. یہ وہ جماعت ہے کہ آپ کی امت کے تکبر کرنے والے لوگ ہیں. الکبریاء ردائی فمن نازعت قسمت. اللہ فرمایا حدیث قدسی میں، تکبر میری چادر ہے، میری چادر کو کھینچو گے تمہیں توڑ دوں گا. توڑنے کا جملہ ہے. قسمت، یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں ذلیل کر دوں گا، توڑ دوں گا. اللہ نے فرمایا میری چادر ہے، میں اوڑھ کر سو رہا ہوں، کوئی اگر آ جائے اور میری چادر ہٹا دے تو مجھے غصہ آئے گا یا میں خوش ہوں گا؟ غصہ آئے گا. تو اللہ کہہ رہے تکبر میری چادر ہے، میری چادر کو کھینچو گے تمہیں توڑ دوں گا، کہیں کہ نہیں رکھوں گا. تو وہ لوگوں کو توڑا جا رہا ہے، آج پہاڑ گرائے جا رہے. پھر تھوڑا آپ آگے بڑھے، دیکھا کہ کچھ لوگوں کے قد کم ہیں
اور بوجھا ان پر ڈالا جا رہا ہے، بوجھا زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ گر رہے ہیں، پھر کوڑے سے مارا جا رہا ہے، پھر اٹھ رہے ہیں، پھر بوجھا ڈالا ہے، پھر گر رہے ہیں، پھر کوڑے سے مارا ہے۔ کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ امانت میں خیانت کرنے والے، بہت ساری امانتوں کا بوجھ رکھ دیا اور امانت میں خیانت کی، امانت ادا ہی نہیں کی، لوگوں کے پیسے لیا، بھاگ گیا۔ ابھی عرفہ ٹور کا مسئلہ آیا ناندیڑ کا، 7 کروڑ روپے عمرے کے نام پر لے کر بھاگا ہے۔ عرفہ ٹور ہو، القریش ٹورز ہو، عمرے کے نام پر لوگوں کو لوٹنے کا دھندا بنا لیا۔ اللہ معاف کرے، اس میں ایک آٹو والے تھے، 18 سال سے پیسے جمع کر رہے تھے، 18 سال سے پیسے جمع کیا، بچیوں کی شادیاں کی، اور اس میں سے پیسے بچا بچا کر عمرے کو جاؤں گا پیسے جمع کیے، اور 1.5 لاکھ روپے اس کے ہاتھ میں رکھے، وہ لے کر بھاگ گیا۔ اس میں ایک امام صاحب تھے، ایک دیہات کے، حمایت نگر کے قریب کے، وہ ویڈیو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے۔ وہ امام صاحب 30 سال سے امامت کر رہے تھے، 30 سال میں پیسہ بچایا، بچا کر 2 لاکھ روپے اکٹھا کیے، اس ظالم کے ہاتھ میں رکھے، وہ لے کر بھاگ گیا۔ 7 کروڑ روپے لے کر بھاگ گئے ایسے لوگوں کے۔ یہ ہے امانت میں خیانت کرنے والے، اللہ معاف کرے۔ پھر کچھ آپ آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں قینچی ہے، وہ اپنا بدن خود کاٹ رہے ہیں، گوشت نکال رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ اللہ کے نبی، یہ غیبت کرنے والے ہیں۔ دنیا میں دوسروں کا گوشت کھاتے تھے غیبت کر کے، بہو ساس کا گوشت بہت کھاتی ہے، ساس کی غیبت بہت کرتی ہے، مزہ آتا ہے ساس کی غیبت کرنے میں۔ ساس بہو کی غیبت بہت کرتی ہے، بھائی بہن کی غیبت، بہن بھائی کی غیبت، سب ہم منتشر ہیں آپس میں، نام کے ہم ساتھ میں رہتے ہیں، اندر بہت دشمنی ہے ہمارے اندر۔ اگر کوئی آئے اور یہ کہے تمہیں ماروں یا تمہاری بیوی کو ماروں، تو ہم کہیں گے بھائی میرے ہاتھ میں ہتھیار دو، میں اپنے ہاتھ سے میری بیوی کو ماروں گا۔ ہم کسی کو بچانے گا، ہم اپنے ہیں بس، اور ہم اب جتنے اپنے ہیں نا، تو یہ ہمارے ہاتھ پیر بھی اپنے نہیں ہیں۔ یہ جو انگلیاں ہے، میرے ہاتھوں کی انگلیاں، جس سے موبائل ہم نے چلایا شوق سے، یہ انگلیاں میرے خلاف گواہی دے گی کہ اے اللہ، اس نے میرا غلط استعمال کیا۔ بتاؤ آپ، میری انگلی مجھ سے وفا نہیں کرتی ہے، کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے دوسروں کے ساتھ کون سی وفا کی ہے؟ میں کون سا اچھا باپ بنا، کون سا اچھا شوہر، کون سا اچھا بیٹا، کون سا اچھا پڑوسی، کون سا اچھا مقتدی میں بنا کہ جو آج میرے ہاتھ پیر کی انگلیاں میرا ساتھ دے گی۔ وَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی زبان کو گواہ بنائیں گے۔ زبان سے بڑے مزے غیبت کیے، اللہ تالے لگائے گا، کانوں پر تالا، زبان پر تالا، یہ سب پر تالا لگے گا۔ یہ ایسا چوکنا بن کر کھڑا رہے گا، خاموش کھڑا رہے گا، یہ زبان باہر نکلے گی، اللہ اسے ایک شکل دے گا، وہ شکل میں باہر نکل کر کہے گی اے اللہ، اس نے مجھ سے یہ کہلوایا، یہ کہلوایا، یہ کہلوایا، جھوٹ بلوایا، دھوکہ دلوایا۔ ہاتھ کہے گا اللہ، اس نے اس کو چھوا، اس کی ماں کو، اس کی بہن کو، اس کی بیٹی کو موبائل سے چھو کر اتنے کو ٹچ پیڈ چاہیے، ٹچ فون چاہیے۔ یہ ٹچ بڑا بھاری پڑنے والا ہے، سستا نہیں پڑنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پھر آگے بڑھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، کہ کیسے میں بیان کروں، اللہ رحم کرے، کہ جن کے پیٹ گنبد بنے ہوئے ہیں، بڑے بنے ہوئے ہیں، اور اندر سانپ اور بچھو چل رہے ہیں، اور اندر سے سانپ کاٹ رہا ہے، اور باہر سے گلے میں ایک بڑا سانپ ہے، وہ اس کے منہ میں جاتا ہے اور اس کے شرمگاہ کے پیچھے سے نکلتا ہے، اور اندر بھی سانپ ہے۔ کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ سود کا کاروبار کرنے والے، انٹرسٹ کا کاروبار کرنے والے۔ چھوٹے موٹے چیزوں پر ہم انٹرسٹ اور سود لے لیتے ہیں، 1000 کی چیز کو 1200 میں دے دیا، بھائی یہ 200 بڑے بھاڑی پڑنے والے ہیں۔ 100 کی چیز کے 110 روپے انٹرسٹ دے دیا، سود دے دیا۔ یہ 10 روپے سانپ اور بچھو کی شکل میں تمہارے پیٹ میں گھومے گے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ پوری زندگی اللہ کے نبی نے
ایک درہم سود کا نہیں لیا. تابعین نے، صحابہ نے، کسی نے نہیں لیا. اللہ کے نبی کے بعد صحابہ 100 سال تک زندہ رہے، سود کا کاروبار کسی نے نہیں کیا. صحابہ کے بعد تابعین کا 100 سال کا زمانہ تھا، ایک پوری صدی. تابعین کے بعد تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اللہ، 1000 سال تک سود کا کاروبار نہ چلا. اس کے بعد سود کا کاروبار آیا 1444. کچھ سال ہوئے سود کا کاروبار اتنا پھیلا کہ ہمیں حلال تجارت میں مزہ ہی نہیں آتا. جو حلال تجارت کرتا ہے نا، لوگ اسے بیوقوف کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ارے یہ بیوقوف ہے، اسے دھندا کرنے نہیں آتا. میرے ہاتھ میں تو میں 1000 کے 2000 یوں بنا لوں گا، چاہے کتنے ہی جھوٹ بولنے پڑے، دھوکہ دینا پڑے. من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو میں دھوکہ دوں گا. اگر میں مسلمان نہیں رہا تو کیا ہو گیا، لیکن میں نے 1000 کے 2000 تو بنا لیے. تم نے 1000 کے 2000 بنا لیے، مگر تم نے 2000 روپے بنانے کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیا. وہ بلال جب سامنے آئے گے، جس بلال نے اس ایمان کی خاطر کوڑے کھائے، حضرت بلال کو جواب کیا دو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق کو کیا جواب دو گے؟ حضرت سمیہ جو بوڑھی عورت ہے، جن کی شرمگاہ پر ابو جہل نے برچا مارا اور کہا کہ ایک مرتبہ کہہ دے کہ تو لات اور عزا اور منات کی عبادت کرتی ہے، چھوڑ دوں گا. تو وہ کہنے لگی لات اور عزا اور منات پر میں تھوکتی ہوں. پھر مارا اس. بوڑھی عورت ہے، 80-90 سال کی عمر ہے، مار کھا رہی ہے. آج کی ماں، بہن، بیٹی اگر میک اپ کے لیے، پیسوں کے لیے، بچت گٹ کے لیے اگر ایمان کا سودا کرتی ہے تو حضرت سمیہ کے سامنے جب کھڑی ہوگی تو کیا جواب دے گی؟ بچت گٹ آ گیا، لون لے رہی ہے، 3000 4000 5000 روپے چاہیے، وہ 3000 کی جگہ 5000 وصول کر رہے ہیں، 5 کی جگہ 10000 وصول کر رہے ہیں. سروے ہو رہا ہے. پھر جب وہ بھر نہیں سکتی ہے تو اب غیر مسلموں سے شادی کرنے پر مجبور کرتے ہیں. ایک سروے کے مطابق بچت گٹ سب سے زیادہ بیواؤں کو دیا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ مطلقہ لوگوں کو، طلاق شدہ عورتوں کو دیا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ ان عورتوں کو دیا جا رہا ہے جو اکیلی ہے. اس لیے یہ اکیلی خاتون اگر ہم اسے 30,000 روپے دے گے بچت گٹ کے نام پر اور مہلت 6 مہینے کی دے گے، ہمیں یقین ہے کہ یہ 6 مہینے میں 30,000 بھر نہیں سکتی ہے. جب یہ 30,000 نہیں بھرے گی تو ہم RSS کا ایک بچہ اس کے پاس بھیجیں گے اور غیر مسلم سے شادی کرنے پر وہ مجبور ہو جائے گی. پھر اس کا ویڈیو ریکارڈ کرے گے اور اسے کہے گے ہنسو مسکراؤ، وہ ہنسے گی، مسکرائے گی اور کہے گی میں اپنی مرضی سے مسلمان بن چکی ہوں، فلاں گنیش کے ساتھ، فلاں کپل کے ساتھ، سنیل کے ساتھ میں نے شادی کر لی ہے. اگر وہ ماں، بہن، بیٹی بچت گٹ کے چکر میں نہ جاتی تو آج وہ غیر مسلم نہ بنتی. بچت گٹ کے چکر میں وہ گئی اس لیے کہ امت نے زکوٰۃ برابر نہیں نکالی. زکوٰۃ اگر امت برابر نکالتی تو ماں، بہن، بیٹی عزت کا سودا نہ کرتی. یہ جو ناندیڑ کا ایریا ہے، میں اپنا دکھڑا رکھ رہا ہوں، میں کوئی بیان نہیں کر رہا ہوں، مجھے بیان کرنے کا شوق ہی نہیں ہے، میرا وہ انداز ہی نہیں ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہو نا ناندیڑ، کئی عورتیں ہیں جو اردھاپور سے، کئی عورتیں جو ہنگولی سے اسٹیشن پر آ کر اپنے جسم کا سودا کر رہی ہے، اپنا جسم بیچتی ہے، روزانہ کا ہے ان کا. وہاں کے لاجوں میں جا کر دیکھ لینا، تحقیق کر لینا. غیر مسلموں کے ساتھ جانے پر مجبور ہے. گھر میں راشن نہیں ہے، گھر میں بچی بیمار ہے، ماں بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، بہو بیمار ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ وہ یہاں سے وہاں جا رہی ہے، جسم فروشی کر رہی ہے، غیر مسلم کے پاس سو کر وہ پیسے کما رہی ہے. کیا مسلمان مر گئے؟ مسلمانوں کی غیرت اور اہمیت کہاں گئی؟ انا اغیر ولد آدم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدم کی اولاد میں سب سے زیادہ غیرت مند میں ہوں. اللہ کے نبی نے کہا اور میں غیرت مند لوگوں کو اپنا ساتھی بناؤں گا، بے غیرتوں کو نہیں بناتا، بے شرموں کو نہیں بناتا، بے حیا کو نہیں بناتا. حضرت ابوبکر صدیق بے حیا نہیں تھے، حضرت عمر بے حیا نہیں تھے، حضرت عثمان بے حیا نہیں تھے، حضرت علی بے حیا نہیں تھے. ایک صحابی کو اٹھا کر آپ بتا دو کہ یہ صحابی بے حیا، بے شرم اور بے غیرت تھے، یا یہ ولی اور قطب اور ابدال بے حیا، بے شرم اور بے غیرت تھے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، جہاں تک آپ کے زنا کو مکمل طور پر ختم کیا ہے،
ان بہن اور بیٹیوں کا نکاح اپنے ہاتھ سے کیا ہے، آپ نے اپنے مریدین سے نکاح کیا ہے۔ صابر کلیری کے بارے میں آپ پڑھ لو، 30 سال تک آپ مسلسل سفر میں رہے، زنا کو مکمل ختم کیا ہے، زکوٰۃ نکالنے پر مجبور کیا ہے، لنگر چلا کرتے تھے اولیاء اور قطب اور ابدال کے، لنگر بند ہو چکے ہیں، پیسہ بانٹنا بند ہو چکا ہے، آج مسلمان کنجوس بن چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخی مسلمان پسند ہے، بخیل مسلمان پسند نہیں ہے، اس لیے کہ نبی بخیل نہیں تھے، نبی سخی تھے، صحابہ بخیل نہیں تھے، صحابہ سخی تھے، قطب اور ابدال بخیل نہیں تھے، سخی تھے۔ بخیل بن چکے ہیں، 2,000 روپے بچا کر رکھنا ہے، بسی ڈال رہا ہوں، بینک میں جمع کرو، لعنت ہے تم پر۔ آج مسلمان بہن اور بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، تمہارے بینکوں میں ہزاروں کروڑوں روپیہ سڑ رہا ہے، پڑ رہا ہے۔ کیا کرو گے یہ کروڑوں روپیہ؟ اپنی میت پر ڈالو گے، اپنی قبر پر ڈالو گے؟ اللہ اگر سوال کر بیٹھے یہ 10 کروڑ روپیہ فلاں مسلمان بھائی کا ہے، اور یہ 10 کروڑ مسلمان بہن اور بیٹی ہے جو اپنی عزت کا سودا کیا، اگر یہ اپنا مال ان تک پہنچاتا، یہ اپنی عزت کیوں بیچتی؟ کیوں بیچتی؟ اور اس پہ ستم بالا ہی ستم ہے۔ سب کو کم عمر بیوی چاہیے، سب کو گوری چٹی چاہیے، سب کو خوبصورت چاہیے، کیوں بدصورت کہاں جائے؟ بدصورت اپنے جسم بیچے، جو کالی کلوٹی ہے، جو موٹی ہے، جو لمبی ہے، جو بھینگی ہے، اور جو ترچھا دیکھتی ہے، جو لنگڑی ہے، وہ کہاں پر جائے؟ وہ اپنی عزت کا سودا کرے، وہ طوائف بن جائے۔ کون ذمہ دار ہے؟ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم شادی کرو تو 4 چیزیں دیکھو، حسن و جمال، خاندان، خوبصورتی اور دولت، اور دینداری، مگر ترجیح دینداری کو دینا۔ خوبصورت نہیں ہے تو چلے گا، پیسہ نہیں ہے چلے گا، خاندان کا پتہ نہیں ہے چلے گا، لیکن دیندار ہے یہ کافی ہے میرے لیے۔ لیکن الٹا مسئلہ ہو گیا، خوب دیندار نہیں ہے تو چلے گا، خوبصورت ہونی چاہیے، دیندار نہیں ہے تو چلے گا، خاندان اچھا ہونا چاہیے، میں سید ہوں سید خاندان کی کروں گا، میں شیخ ہوں شیخ خاندان کی کروں گا، قریشی قریشی خاندان۔ اللہ لعنت فرمائے ایسے رسم و رواج پر اور ایسی روایتوں پر کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا قریشی قریشی کو ہی دیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی ہاشمی خاندان کے تھے، یہودیہ سے شادی کی ہے، عیسائیہ سے شادی کی ہے۔ پیغام کے دوسروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ باغوان لوگوں میں شادی کرے گے، قریشی قریشی میں کرے گے، سید سید میں، شیخ شیخ میں، مومن برادری کی ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ کہاں سے اٹھا کر ہم نے لا لیا؟ جب RSS کا کوئی بندہ تیار ہوتا ہے نا، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، مسلمان کے آگے کچھ نہیں دکھتا ان لوگوں کو، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ سید ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، یا پھر باغوان ہے، یا پھر عطار ہے، منیار ہے، کیا ہے وہ نہیں دیکھتا، مسلمان ہے، بس مجھے شادی کرنا ہے، مومن برادری کی ہے، شاہی پریوار کی ہے، فقیر بھی ہوگی چلے گا، بس مسلمان ہونا چاہیے، مسلمان عورت کے پیٹ میں ہمارا نطفہ جانا چاہیے بس۔ اور ہم، اللہ نے جن ہمیں چنا ان بہنوں کو بیوی بنانے کے لیے، ہمیں چنا، شرم آنی چاہیے۔ ہم ہزاروں چیزیں دیکھتے ہیں یار، کپڑا دیکھ رہے ہیں، پیسہ دیکھ رہے ہیں، خوبصورتی دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ وہ بھی اس زمانے میں جہاں ارتداد پر امت ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، زور و شور سے مسلم لڑکیاں ہندو بن رہی ہیں۔ کیوں بن گئے ہندو؟ وہ فرمانی ناز کے بارے میں پڑھ لینا تھا، وہ سنگر کیوں بنی، کیوں بھجن گایا اس نے؟ اس کا شوہر مارتا اور پیٹتا، جب وہ چھوڑ کر چلا گیا 10 سال تک برتن دھو کر اس نے گزارا کیا، آخر میں اسے برتن دھونے پر سے بھی نکالا گیا تو 3 دن وہ بھوکا پیاسا رہتی تھی۔ غیر مسلم بھائیوں نے سہارا دیا، آج وہ بھجن کیرتن کر رہی ہے، گا رہی ہے، آج وہ اوڑھنی پہن کر وہ گاتی ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ ساری امت مسلمہ اس کی ذمہ دار ہے۔
ہمیں پیسہ بچانا ہے، ہمیں اپنی عزت بچانا ہے.